السلام علیکم گائز، مائی نیم از زوبی۔ آج میں آپ کو اپنے ایک سینئر ٹیچر کی جو سٹوری آپ سے شیئر کروں گا۔ تو موسٹلی ہمیں وہ یہ سٹوری سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے گاؤں کے ایک بڑے چودھری تھے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے باہر اپنے ڈرائیور کے ساتھ کوئی سامان لینے نکلتے ہیں، تو آدھے رستے میں وہ پہنچتے ہیں تو جو طوفان کی صورتحال ہے وہ ہو جاتی ہے اور بارش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنے چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھڑے کر لینا چاہیے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنی آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کو چلا کے رکھیں۔ تو جو ڈرائیور ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ مزید آگے جاتا ہے تو جو طوفان کی صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور بارش بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ اب نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی گاڑی ایک سائڈ پہ کھڑی کر لینی چاہیے۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ چلا کے رکھیں۔ تو جو ڈرائیور ہے وہ وائپر تیز کر لیتا ہے اور گاڑی کو چلا کے رکھتا ہے۔ تو مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک لمبی قطار گاڑیوں کی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب وہ دوبارہ چودھری صاحب سے کہتا ہے کہ اب تو ہمیں ایک سائڈ پہ کھڑے کر لینی چاہیے کیونکہ یہ سب بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو چودھری صاحب اسے دیکھتے ہیں اور تھوڑی غصے والی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چودھری صاحب ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے تم اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ چلا کے رکھو اور اب تم نے رکنے کی بات نہیں کرنی مجھ سے۔ تو جو ڈرائیور ہے وہ اب کیا کر سکتا ہے، خیر وہ اپنی گاڑی کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو 4 سے 5 کلومیٹر دور وہ آ جاتے ہیں، وہ جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے۔ تو جو طوفان کی صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور بارش ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو اب چودھری صاحب ہیں وہ اب اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک سائڈ پہ رک جانا چاہیے۔ تو جو ڈرائیور ہے وہ دیکھتا ہے چودھری صاحب کو، وہ کہتا ہے کہ اب تو طوفان کی صورتحال بھی کم ہو چکی ہے اور بارش وہ بھی کم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں رکنے کا کیا فائدہ۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی میں تمہیں یہی بات تو بتانا چاہ رہا تھا، اگر ہم وہ 4 سے 5 کلومیٹر وہیں پر اگر ہم رک جاتے تو ہو سکتا تھا وہ جو طوفان ہے وہ ہمارے سر پہ ابھی تک منڈلاتے رہتا اور جو ہم نے اپنی ایفرٹ لگانا بند نہیں کی، ہم ان لوگوں کی طرح وہاں پہ قطار میں لگ کے کھڑے نہیں ہوگے بلکہ ہم نے ایفرٹ کی ہے، ایفرٹ کر کے ہم 4 سے 5 کلومیٹر ان سے دور آئے ہیں، تو ہمارے پہ جو طوفان کی صورتحال ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے۔ تو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں ایک کامن سی بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر ہمارے آنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انٹر کے اسٹوڈنٹ بھی یہی بات ان میں کامن پائی جا رہی ہے کہ ہمارے پیپر ایگزام آنے والے ہیں اور جو ہماری اتنی خاص تیاری بھی نہیں ہے، کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹ کی تو ویسے بھی انہوں نے ایک امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے جو ہمارے ایگزام ہیں وہ نہ ہوں، مگر جو اس بار انہوں نے بورڈ والوں نے ایگزام جو ہیں وہ لازمی رکھے ہیں۔ تو ان پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایگزام ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اتنی خاص تیاری بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو کامیابی کی طرف کیسے لے کے آئیں۔ تو آپ کو سب سے بیسک ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ لگانا بند نہ کریں۔ آپ اگر وہ چودھری صاحب والی اگزامپل دیکھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بارش طوفان کی بہت زیادہ صورتحال میں بھی ایفرٹ لگانا بند نہیں کی بلکہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کو چلا کے رکھا ہے۔ تو 4 سے 5 کلومیٹر جب وہ دور آتے ہیں تو جو ان پہ طوفان کی صورتحال ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور بارش ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے ایفرٹ لگانا نہیں چھوڑی، وہ دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے قطار میں اپنی گاڑیوں کو کھڑے کر لیا تھا ان کی طرح انہوں نے ایفرٹ لگانا نہیں چھوڑی بلکہ اپنی گاڑی کو دھیمے دھیمے چلا کے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے جو طوفان ہے اس سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو آپ بھی بیسیکلی اپنے ایفرٹ کو نہ چھوڑیں،
اپنی ایفرٹ لگا کے رکھیں، اور سب سے بیسک بات یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادر. کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. جب آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر لیں گے تو وہ آپ کی ناکامی کا پہلا سٹیپ ہوگا. جب آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ جو کمپیئر نہ کریں. ہاں البتہ آپ اپنی ایفرٹ لگانا نہ بند کریں. ایک سٹوڈنٹ ہے تو اس کے 10 میں سے 8 نمبر آ رہے ہیں، آپ کے 10 میں سے 4 نمبر آ رہے ہیں. اگر آپ اسے دیکھیں گے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کریں گے تو آپ ناکام رہیں گے. اس طریقے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں آپ اپنی ایفرٹ لگانا شروع کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس بار میرے 4 نمبر آ رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جو میرے کم از کم میں نے اتنی ایفرٹ کرنی ہے کہ میرے 5 یا 6 نمبر آئیں. کیونکہ میں اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو دیکھ کے اس کے حوالے سے جو میں نے اپنی جو ایفرٹ کرنی ہے کہ میرے 4 نمبر نہ آئیں بلکہ میرے 5 سے 6 نمبر آئیں. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اور اپنی ایفرٹ کو نہیں بند کرنا لگانا، اپنی ایفرٹ کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی جو آپ کو کامیابی اس طریقے سے ملے گی. اور